جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید پلید نے شخصی حکومت قائم کر لی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس ظالم نے گورنر مدینہ سے کہا، اے گورنر مدینہ، جاؤ امام حسین کو میری تخت نشینی کی اطلاع دے دو اور ان سے کہہ دو کہ وہ میری بیعت قبول کر لیں، میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ جو ہی گورنر مدینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، یزید پلید کا پیغام پہنچایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں میں خون حیدری نے جوش کیا۔ آپ نے فرمایا، گورنر مدینہ، جاؤ تم یزید تک میری اطلاع پہنچا دو کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، یہ پاک ہاتھ کسی ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے گورنر مدینہ سنو، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی فاسق و فاجر کے آگے کبھی جھک نہیں سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید پلید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا، نواسۂ رسول کی طرف سے انکار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اے میرے ساتھیوں سنو، یزید پلید جبر و تشدد پر تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہے گا، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ شریف کی جدائی کو برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی ہونے سے بچا لوں۔ اس لیے کہ یزید جبر و تشدد پہ تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہے گا۔ صبح یہ قافلہ مدینہ شریف کی طرف سے مکہ شریف جانے والا تھا۔ اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب سے فرماتے، میری بہن، صبح ہمیں یہاں سے جانا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات نانا جان کے مزار پر حاضری دے دی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا، اپنے نانا مصطفیٰ کی مزار پہ پہنچتے ہیں، دیوانہ وار گر جاتے ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے نانا جان، آج آپ کا نواسہ حسین آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حاضر ہوا ہے۔ اے میرے نانا، آج اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ نانا، الوداعی سلام اپنے نواسے حسین کا قبول کر لو۔ اے میرے نانا جان، یزید جبر و تشدد پہ تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہے گا۔ اے میرے نانا جان، میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں آپ کا مقدس شہر چھوڑوں، لیکن نانا میں مجبور ہوں۔ نانا جان، آپ کا نواسہ حسین موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ نانا، میں نے آپ کی زبان کو چوسا ہے۔ نانا، میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ نانا، میری رگوں میں حیدر کرار کا خون رچا بسا ہے۔ نانا، آپ کا نواسہ حسین موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ نانا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کا مقدس شہر چھوٹ رہا ہے، ماں کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، بھیا حسن کے قدموں سے دور چلا جاؤں گا۔ نانا جان، آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے نواسے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ نانا جان، بول کیوں نہیں رہے ہو؟ نانا، میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر آپ بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ نانا، مجھ کو دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔
اے میرے نانا جان، آج اپنے نواسے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اے میرے نانا، میں اس لیے رو رہا ہوں نانا کہ آپ کا مقدس شہر چھوٹ رہا ہے۔ اے میرے نانا جان، جب میری باہوں میں مظلوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو اس وقت مجھے صبر و استقامت نصیب فرمانا۔ نانا جان، کہیں جوان قاسم کا لاشا دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں، کہیں عباس لمبردار کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر کے میری ہمت پست نہ ہو جائے، کہیں سکینہ کے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر کے گھبرا نہ جاؤں۔ نانا جان، اس وقت مجھے آپ صبر و استقامت نصیب فرمانا۔ نانا، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے۔ نانا، میں وہی حسین ہوں جس کو تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نانا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ امام حسین روتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا گلا رندھ جاتا ہے، منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے۔ نیند کس کو آنی تھی؟ ملاقات کا بہانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نواسے حسین، یہ کربلا شریف کا راستہ ہے، یہاں پر قاسم کی جوانی لٹے گی، یہاں پر عباس لمبردار کے بازو قلم کیے جائیں گے، یہاں پر اولاد رسول کے سروں کو نو کے نیزے پر چڑھایا جائے گا، لیکن بیٹا کہیں بھی کسی مقام پر تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب ہی میں سارا منظر ملاحظہ کر لیا۔ آپ اپنی ماں کے مزار، اپنے نانا مصطفیٰ کے مزار سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد الوداعی